لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، عزیزو، ساتھیو، ہماری آج اس نشست میں ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم 3 صحابہ کے اوپر ورکشاپ کریں گے، لیکن وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اس لیے ہم نے اب یہ طے کیا ہے کہ ورکشاپ کو ڈسکنٹینیو کر کے کوشش ہم یہ کریں گے کہ ان 3 صحابہ کے بارے میں خاص طور سے اور جنرلی صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کی کامیابی کا راز کیا تھا، کیوں اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا۔ قرآن مجید میں جس کی شہادت بار بار موجود ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اور نہ صرف یہ کہ اللہ رب العالمین نے ان کو آخرت کی کامیابی، بلکہ دنیا کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو جو کامیابیاں ان کو عطا کیں، جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے کہا تھا کہ صحابہ کرام ہی کا وہ کوشش تھی اور انہی کے وہ ایفرٹس تھے کہ 2 بڑی بڑی سپر پاورز جو ہے وہ 3 سال کے اندر زمیں بوس ہو گئیں، ختم ہو گئیں۔ تو ہم تھوڑا سا انالائز کرتے ہیں کہ صحابہ کرام آخر اتنی کامیاب کیسے ہوئے۔ تو چند خصوصیات جنرل صحابہ کے بارے میں انشاءاللہ مختصراً آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس وجہ سے صحابہ کامیاب ہوئے، اور اس کے بعد پھر ان 3 مخصوص صحابہ کے سلسلے میں جو ہے انشاءاللہ مختصراً کوشش کرتا ہوں میں آپ کے سامنے بات رکھنے کی۔ سب سے پہلی چیز جو ہے صحابہ کی خوبیوں میں وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر سبقت کے مطلب کیا ہے؟ سبقت کے مطلب ہے پیش قدمی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی تو اکثریت نے اسے جھٹلا دیا، اکثریت نے انکار کر دیا، لیکن صحابہ نے جو ہے جنہوں نے قبول کیا، بالکل ابتدائی زمانے میں یہ جو عشرہ مبشرہ کے صحابہ ہیں ہم دیکھتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو ہے نا جس وقت ان کے سامنے بات پیش کی گئی اسی وقت انہوں نے اسے قبول کر لیا، اس میں ذرہ برابر تعامل نہیں کیا۔ تو ان کی پہلی خوبی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے حق پیش کیا گیا، صداقت پیش کی گئی، تو انہوں نے فوراً جو ہے اس کو لپک کر اس کو جو ہے تھام لیا۔ تو پہلا سبق اس میں ہمارے لیے یہ ہے، میں اس میں کوشش کروں کہ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے۔ پہلا سبق اس میں ہمارے لیے یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے حق آئے تو ہم اس کو لپک کے اس کی طرف بڑھیں، ہم اس کو پوسٹپون نہیں کریں، اچھا ٹھیک ہے بعد میں کر لیں گے، یہ کریں گے، بلکہ ہمارے سامنے جب حق آ گیا ہے، آ رہا ہے، تو ہم اس کی طرف لپکنا چاہیے جس طریقے سے صحابہ کرام اس کی طرف لپکے تھے۔ تو یہ ان کی پہلی خصوصیت جو ہے وہ یہ کہ سبقت فی الاسلام، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف جو ہے وہ سبقت انہوں نے اختیار کری۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب اسلام جو ہے ان کے دلوں میں آ گیا، جانگزی ہو گیا، تو پھر جو ہے اس کے لیے ثابت قدمی دکھانا، اس کے لیے ڈٹ جانا، اس کے لیے مقابلہ کرنا اور اس کے لیے تمام طرح کی قربانیاں پیش کرنا، یہ بھی ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں نظر آتا ہے کہ ایک بار جب انہوں نے شرح صدر کے ساتھ اسے قبول کر لیا تو پھر اس کے لیے جو ہے جو قربانیاں اسلام نے مانگی اس کے لیے جو ہے وہ تیار ہو گئے۔ صرف ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بڑے نحیف سے صحابی تھے، بڑے کمزور صحابی تھے، ان کا کوئی قبیلہ نہیں تھا۔ تو صحابہ نے ایک دن مکہ کے حالات میں ڈسکس کیا اور کہا کہ جو ہے کون جا کے قریش کو قرآن مجید سنا کے آتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں جاتا ہوں۔ لوگوں نے کہا بھائی تمہارا کوئی قبیلہ نہیں ہے، کوئی تمہارے سپورٹ نہیں ہے، اور تم ویسے بھی کمزور ہو فزیکلی۔ انہوں نے کہا نہیں میں جاتا ہوں، اور گئے جا کے خانہ کعبہ میں جب قرآن مجید سنایا انہوں نے تو ہر طرف سے ان کو مار پڑنی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد بڑی مشکل کے بعد جب وہ آئے واپس صحابہ سے کے پاس تو ان کا چہرہ سوجا ہوا تھا، بری طرح سے پٹے ہوئے تھے۔ تو باقی صحابہ نے کہا دیکھو ہم نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم مت کرو یہ کام بلا وجہ کے لیے تم۔ تو
تو انہوں نے کہا خدا کی قسم مجھے جو لطف آیا ہے نا وہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر تم کہو تو کل جا کے میں پھر سنا کیا. تو یہ جو کیفیت ہے کہ جو ہے آپ مار کھا رہے ہیں, آپ مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں, اس کے باوجود آپ جو ہے یہ کام کر رہے ہیں, یہ جو ہے نا نمایاں صفت. آپ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین میں بعض لوگوں کی زندگیوں میں 2 مرتبہ صرف حبشہ کی طرف ہجرت کی. اٹس ناٹ ایزی, جسٹ امیجن. ہم زبانی تحریر میں کہہ دینا, تقریر میں کر دینا بہت آسان ہے, لیکن اس زمانے میں آپ اپنا پورا گھر بار چھوڑ کر کے ایتھیوپیا چلے جائیں اور وہاں 15 سال لوگ رہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حبشہ سے قافلہ لے کر کے آئے, کون سی تاریخ ہے معلوم ہے آپ کو؟ جس دن جو ہے فتح خیبر ہوئی. خیبر کی فتح جب ہوئی ہے اس دن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پورے قافلے کو لے کر کے آئے. یعنی سمجھیے آپ 5 نبوی کا واقعہ ہے, ادھر تقریباً 5 یا 6 ہجری کا واقعہ, یعنی تقریباً 8 سال وہ 5 سال وہ 13 سال کی بات ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو بات نکلی ہے وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے آج کس کی زیادہ خوشی ہے, فتح خیبر کی خوشی زیادہ ہے یا جعفر جو قافلہ لے کر کے ہیں اس کی خوشی زیادہ ہے. تو یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین قربانیاں دی ہیں, وہ کوئی معمولی قربانیاں نہیں ہیں جس کے اندر عورتیں اور بچے سب شامل تھے. تو ان کی ایک نمایاں صفت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانیاں کرنا, اس کے لیے گھر بار چھوڑنا, وطن چھوڑنا اور ہجرت. مشہور واقعہ آپ ہجرت کا جانتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا, کہ کس طریقے سے تنہا انہوں نے ہجرت کی, کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا, لیکن دین کی خاطر جو ہے اس زمانے کا آپ تصور کیجئے ایک عورت تنہا مکہ سے مدینہ لے جائے اس اللہ کے دین کی خاطر, یہ شیرخوار بچہ گود کے اندر موجود ہے. تو یہ جو ہے قربانیاں جو صحابہ کرام نے پیش کی ہیں. اس کے بعد آخر میں جیسے ابھی آپ کے سامنے سلمان نے پیش کیا جنگ بدر کے موقع پر کہ جو ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو کس طریقے سے صحابہ کرام نے جو ہے اس کا جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں چاہے ہمیں لے کر کے چلیے, ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں, اگر آپ کہیں گے تو ہم سمندر کے اندر بھی کود جائیں گے. جس بات کو اقبال نے کہا ہے کہ دشت و دشت ہیں صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. صحابہ کرام جہاں جہاں تک جو ہے انسانی آبادی موجود تھی وہاں تک جو ہے انہوں نے کوشش کری. اسی طریقے سے ایک نہایت اہم ترین خوبی صحابہ کرام کی وہ یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. کتنے سخت حالات پیش آئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. جنگ احد کے اندر آپ کو معلوم ہے کیا حالات پیش آ گئے تھے, یعنی یہ خبر پھیل گئی تھی کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے, لیکن اس کے باوجود جو کور صحابہ تھے وہ ڈٹے ہوئے تھے. اور انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ بات آتی ہے کہ جب یہ خبر اڑ گئی کہ جو ہے صحابہ کرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو بعض صحابہ ہتھیار چھوڑ کے بیٹھ گئے کہ اب کیا کریں گے لڑکے. وہ جب ان کا ان سے ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے کہا کیوں بیٹھے, انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اب زندہ نہیں رہے. تو انہوں نے کہا آپ زندہ نہیں رہے تو کیا ہوا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مشن ہم کو دے کے گئے, لہٰذا آپ زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے. اس لیے جو ہے یہ قربانیاں جو ہم صحابہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, گہری محبت کا یہ تقاضا ہے کہ جو کچھ یہ دین مانگے, جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگیں اس کے لیے ہم جو ہے اپنے آپ کو قربان کر دیں. اور اس معاملے میں صحابہ کرام نے اپنے بیوی بچے, اپنے مال, اپنی سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے لگا دیا. کسی چیز کو روکا نہیں, کسی چیز کو قربان کرنے سے جو ہے بچے نہیں. اور وہ مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن تشریف لایا, کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو رسول نے کیا سوال کیا معلوم ہے آپ کو, کہا کیا اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہو؟ کہا کہ نہیں, جان سے تو زیادہ محبت نہیں کرتا ہوں. اور صحابہ کی یہ بھی ایک اہم خوبی ہے کہ اتنے سچے تھے, اتنے مخلص تھے, جھوٹ نہیں بولتے, جو بات تھی بالکل صاف. کہا کہ نہیں, جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا. تو کہا کہ اچھا اگر جان سے محبت نہیں کرتے تو تمہارا ایمان کامل نہیں ہے. کہا کہ اچھا یہ معاملہ تو کہا کہ آج سے جو ہے یا ابھی سے میں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب رکھتا ہوں. تو رسول نے فرمایا الان یا عمر, الان تمہارا ایمان مکمل ہوا. تو یہ جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی خوبیاں ہیں کہ انہوں نے جب ایک بار طے کر لیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو جو ہے ہلا نہیں سکی. اسی لیے میں اکثر وہ واقعہ سناتا ہوں. میں جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ ڈاکٹر طارق سویدان کا لیکچر سنیے, اس میں جو واقعہ انہوں نے سنایا کہ جب عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مصر پر اٹیک کرنے کے انہوں نے طے کیا تو انہوں نے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کمک مانگی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھیج رہا ہوں. تو جب انہوں نے بھیجا تو کہا کہ میں تمہارے لیے 8000 کی ٹروپس بھیج رہا ہوں. تو انہوں نے جب گنتی کرائی انہیں اندازہ ہوا, انہوں نے کہا 8000 تو نہیں لگ رہے, ان کے تو 4000 لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا امیر المومنین آپ نے 4000 بھیجے ہیں؟ ان کا ہاں 4000 بھیجے ہیں, لیکن اس میں 4 آدمی ایسے جو ایک ایک آدمی 1000 کے برابر.
وہ کہنے لگے وہ طارق سویدان آج ہمارا ایک نوجوان آدھے کے برابر بھی نہیں، کتنے ایسے ہے نا، ہم لوگ کے اندر سخت جانی مشکلات برداشت کرنا کچھ بھی ہم نہیں کر سکتے، اے سی میں رہ کے ہر چیزوں میں رہ کے ہم کتنے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے سوچیے آپ، ہمارا ایک آدمی 1000 کے برابر تھا۔ تو دنیا میں جو کامیابی ملی ہے وہ ایسے نہیں ملی ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو مارا تو جو ہے تلوار جو ہے وہ تلوار سے جو ہے وہ اس کے بالکل ٹکڑے کر دیے، بالکل 2 حصے میں کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا جو ہے تلوار کا کمال ہے، انہوں نے کہا تلوار کا کمال نہیں ہے، کہ اس کے ہاتھ میں یہ دیکھو، یہ زبیر کا کمال ہے۔ اور زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ جو ہے ان کو بہت سخت ٹریننگ دیتی تھی، سخت حالات کے لیے تیار کرتی تھی۔ تو اس لیے دوستو عزیزو، ہم سب کو جو ہے خود اپنے آپ کو اور اپنی اہلیاؤں کو اور اپنے بچوں کو جو ہے اس کام کے لیے تیار کرنا ہے۔ اب آپ جو آج 3 مخصوص صحابی طے کیے گئے تھے، اس میں سے اگر ہم ایک آدمی کے بارے میں بات کریں تو 1 گھنٹہ چاہیے، 3 گھنٹے چاہیے، 5 گھنٹے چاہیے۔ اس میں سے ایک ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں سے ایک جو ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ یعنی ان تینوں کے بارے میں اگر پورا دن بھی بات کی جائے تو کم ہے۔ اس میں 2 جو ہیں جنرلز، آپ صحابہ کو اگر یاد کرنا چاہیں عشر مبشرہ کو تو آپ اس طرح یاد کر سکتے ہیں، 2 جنرلز ہیں، 2 تاجر ہیں، 2 اس طریقے سے اٹس بیکم ویری ایزی اگر آپ عشر مبشرہ کو یاد کرنا چاہیں۔ تو اس میں جو ہے 2 جنرلز ہیں، ایک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت پہلے جو ہے قبول کر لیا تھا انہوں نے اسلام جو ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے جو والدہ ہیں اس قبیلے کے تھے، اسی لیے ان کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کہا جاتا تھا۔ اور ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ 2 ہے، وقت بہت کم ہے۔ ایک جنگ احد کا ہے کہ جنگ احد کے دن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تیر چلوا رہے تھے ان سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہی کے لیے یہ بات کہی ہے کہ میرے ماں باپ تم پر جو ہے قربان ہوں، اور جو ہے وہ تیر چلائے جا رہے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خوش ہو رہے تھے۔ تو یہ جو ہے ایک ان کا کارنامہ ہے۔ اور دوسرا ان کا کارنامہ وہ ہے کہ ایرانین امپائر سے جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں جو ہے سپہ سالار کے حیثیت سے یہ جاتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں تلاش کرتے ہیں کہ بھئی کس کو سپہ سالار بنایا جائے۔ آپ کو معلوم ہے شروع میں یہ مشورہ ہوا کہ حضرت عمر خود جائیں لڑنے کے لیے، لیکن حضرت علی نے اس کو ویٹو کر دیا، انہوں نے کہا نہیں امیر المومنین آپ نہیں جا سکتے، اس لیے کہ آپ تو پورے وہ ہیں، پورے فلکرم ہیں پوری خلافت کے، آپ چلے جائیں گے خدا نخواستہ آپ شہید ہو گئے تو اس لیے آپ کا جانا مناسب نہیں ہے۔ تو پھر ان کا اچھا میں سوچتا ہوں، پھر صبح اٹھے تو کہا اچھا میرے سمجھ میں آ گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کو بلاؤ، سعد بن ابی وقاص کو اس کو میں بھیجتا ہوں۔ اور جنگ قادسیہ میں جس میں مسلمانوں کو بالکل ریمارکبل فتح حاصل ہوئی، اس کے سپہ سالار جو ہے وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور آپ یہ کارنامہ دیکھیے، خود جنگ میں جو ہے اس دن جو ہے وہ بیمار تھے اور لیٹ کر کے جو ہے جنگ لڑا رہے تھے، اور وہ پرچوں کے ذریعے سے ان کے جو اسسٹنٹ تھے ان کو بھیجتے تھے اور وہ جو ہے آگے جو ہے میسج ٹرانسفر کرتے تھے۔ تو یہ جنگ قادسیہ ہے جس کے جو ہے یہ ہیرو ہیں۔ اس کے بعد دوسرے جو جنرل ہیں آپ کو معلوم ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بہت لیٹ اسلام قبول کیا ہے، ایک بڑی مدت تک یہ اسلام کے دشمنوں میں سے تھے، صلح حدیبیہ کے بعد انہوں نے جو ہے اسلام قبول کیا ہے۔ اور جنگ موتا جو اسلامی تاریخ کی بڑی اہم جنگ ہے، اس میں ان کو جو ہے اسی وجہ سے ان کو کوئی پوزیشن نہیں دی گئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہی واز ویری ریسنٹ کنورٹ ٹو اسلام، اس لیے ان کو پوزیشن نہیں دی گئی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہوں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہوں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر جو ہے تم اپنے میں سے کسی کو منتخب کر لینا۔ تو یہ جو لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرتے ہیں، 3000 کا لشکر ہوتا ہے، وہ جا کر رومن سے ٹکرا جاتا ہے، اور ایک کے بعد ایک تینوں سپہ سالار شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے مسلمان اپنے مشورے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بناتے ہیں، اور اسی وقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کو یہ لقب دیتے ہیں کہ آپ اللہ کی تلوار جو ہے وہ جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے، یہ جو ہے یہ اس دن جو ہے آپ کو یہ ٹائٹل ملتا ہے۔ اور آپ جو ہے جو فوج بچی کچی تھی اس کو جو ہے بچا کر کے جو ہے لے کر کے آتے ہیں۔ مسلمان جیتے تو نہیں ہیں لیکن ہارتے بھی نہیں ہیں، حالانکہ تعداد مسلمانوں کی بہت کم تھی رومنز کے مقابلے میں۔ تو یہ آپ کا پہلا کارنامہ ہے۔ اس کے بعد آپ کا دوسرا کارنامہ جو ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں تو اس وقت لوگ مرتد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم دین سے پھر جائیں گے،
اور اتنے سخت حالات تھے کہ بعض معاملات میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے ڈھیلے پڑ گئے تھے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ گئے. انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ اونٹ کی جو مہار دیتے تھے، جو گلے میں رسی پڑی ہوتی تھی، وہ بھی اگر نہیں دیں گے تو ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا. تو جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ فرم ہو گئے تو صحابہ کو جو ہے ہمت بندھی، اور پھر جو ہے الحمدللہ دوبارہ صحابہ جو ہے انہوں نے پھر سے کوشش کری. اور اسی وقت جو ہے مختلف لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، جس میں آپ کو معلوم ہے مسیلمہ کذاب تھا، اور ایک عورت بھی تھی سجا جس کا نام تھا، اور مختلف جگہوں پہ جو ہے لوگوں نے نبوت کے دعوے کر دیے اور لوگ مرتد ہونے شروع ہو گئے. تو اس جو جنگ ہے اس میں جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا نمایاں کردار ہے، جس میں مسیلمہ کذاب، آپ کو معلوم ہے سم ٹائمز وی کین گو دیر، اٹس ویری کلوز ٹو ریاض، بہت سے لوگ ہمارے جا چکے ہیں، ہم لوگ بھی پلان کر سکتے ہیں کہ ہم جائیں وہاں وزٹ کریں. جو وہ حدیقہ تھا جس کے اندر وہ چھپ گیا تھا، بڑی مشہور جنگ ہے، جس کے اندر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی برا بن مالک جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ اچھا تم لوگ یہ کرو، وہ لوگ قلعہ بند ہو گئے تھے تو انہوں نے جو ہے کہا تھا تم لوگ مجھے جو ہے اس کے اوپر جو ہے بٹھا کر کے اندر قلعے کے اندر پھینک دو. پھر انہوں نے جا کر کے اندر جا کر کے دروازہ کھولا تھا. تو اس طریقے سے پھر مسلمان جو ہے فتح یاب ہوئے. یہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا کارنامہ ہے. اس کے بعد جب یہاں سے ساری چیزیں ختم ہو گئیں، ارتداد کا فتنہ ختم ہو گیا، تو اب مسلمان جو ہے وہ آفینسو پہ آ گئے. اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی دونوں فرنٹ کھل چکے تھے، ایرانین فرنٹ بھی اور رومن فرنٹ بھی. اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایرانین فرنٹ پہ بھیجا. وہ دھڑا دھڑ مارچ کرتے ہوئے جیتتے ہوئے وہاں پہنچ گئے. اس کے بعد ادھر سے جو ہے مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جو عراق کے بارڈر پہ رہتے تھے وہ لوگ، ادھر سے وہ آئے. اور پھر اس طریقے سے الحمدللہ آگے پھر بعد میں آپ کو معلوم ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے عراق کو جو ہے رومن امپائر کو، ایرانی امپائر کو فتح کیا. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی زمانے میں ان کو وہاں سے ہٹا کر کے اس فرنٹ پہ بھیج دیا، رومن فرنٹ جو تھا اس پہ. تو وہاں سے لوگ بتاتے ہیں کہ اتنی تیزی سے وہ جو ہے مارچ کر کے آئے ہیں کہ دشمن کو اس کا موقع ہی نہیں ملا کہ سمجھ سکے. اور الحمدللہ پھر آپ کو معلوم ہے رومن امپائر کی جو فیصلہ کن جنگ ہے جسے کہا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے بیٹل آف یرموک، جو جارڈن کی ایک علاقہ ہے جہاں پر یہ جنگ ہوئی تھی، جس میں بعض روایات میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 اور ان کی جو ہے تقریباً 1 لاکھ یا 2 لاکھ آتی ہے. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے انہوں نے اس میں بھی یہی کیا تھا، جنگ موتا میں بھی یہی کیا تھا کہ مسلمان اتنی کم تعداد میں تھے تو ان کا صبح جب تم لوگ ہو تو کیا کرو، 50 لوگوں کو جو ہے نا ٹائم سے تھوڑی گیپ سے آؤ اور تھوڑا دھول اڑاتے ہوئے آؤ تاکہ لوگ سمجھیں کہ جو ہے نا ان کے پاس ٹروپس آ گئیں بہت ساری. یہی ٹیکٹکس انہوں نے یرموک میں بھی استعمال کری، یہی جو ہے ان کی وہ تھی. اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی. لیکن آخری زمانے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بلا لیا تھا، اور اس کی وجہ جیسا کہ ابھی بھائی نے بتایا کہ کوئی خط بھی ایسا تھا جس کے اندر مجھے تو معلوم نہیں ہے، لیکن اصل وجہ لوگ یہ کہتے ہیں، زیادہ تر لوگوں کی جو رائے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ جس بھی جنگ میں خالد موجود ہوں گے وہ جنگ ہم ہار نہیں سکتے. لہٰذا عمر رضی اللہ عنہ واز ویری اسٹرکٹ. ہی نیور وانٹڈ دس ٹو کم ان ٹو دا مائنڈز آف دا مسلمس کہ جو ہے ہم اللہ کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی، کوئی دنیاوی حیثیت ایسی ہو سکتی، کوئی فرد ایسا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ہم جنگ جیت سکتے ہیں. اس لیے ہی وانٹڈ ٹو ٹیک اٹ آؤٹ آف دا مائنڈز آف دا مسلمس، اس لیے انہوں نے ان کو بلا لیا. اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ ان کا مشہور یہ وہ ہے کہ جب وہ انتقال ہو رہا تھا ان کا تو انہوں نے کہا کہ جو ہے بستر مرگ پہ میرا انتقال ہو رہا ہے، حالانکہ میرے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس کے اندر کوئی چوٹ نہ لگی ہو، جس کے اندر کوئی زخم نہ ہو، جس میں کوئی تلوار اور نیزے کی وہ نہ ہو. پھر ان کی بیوی نے ان کو سمجھایا، انہوں نے کہا آپ پریشان مت ہوں، اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نہیں چاہتا تھا کہ آپ تو اللہ کی تلوار ہیں، اگر آپ خدا نخواستہ شہید ہو جاتے تو پھر جو ہے تو انہوں نے ان کو تسلی دی. تو یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیں. اور بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی ان کا کوئی جھگڑا تھا عمر رضی اللہ سے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دونوں آدمی کے اچھے تعلقات تھے. لیکن حضرت عمر جو ہے کیونکہ ان کی فورسائٹ بہت زیادہ تھی، ہی واز ویری آگے کی بات سوچتے تھے، بہت زیادہ محتاط رہتے تھے، بہت زیادہ اپنے گورنروں پہ جو ہے سخت رہتے تھے. تو ان کی بات جو ہے ان کو اندازہ تھا کہ یہ چیزیں پیدا نہ ہوں، اس لیے انہوں نے جو ہے نا. اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ he was the billionaire of his time. There were 2 billionaires in our Ashra Mubashira. One is Abdul Rahman bin Auf, the other is Usman radiyallahu ta'ala. Even Talha and Zubair were very rich, but these two are exceptional. اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور واقعہ یہ ہے کہ جب وہ آئے مدینہ
تو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو ایک آپ کو معلوم ہے جو معاخہ بنایا تھا، ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، اس لیے کہ مہاجر جو آئے تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، دیور بالکل سارا پیسہ اور سب کچھ جو ہے چھوڑ کر کے آئے تھے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پلان کیا کہ ایک مہاجر اور ایک انصار کو جو ہے بھائی بھائی بنا دیا۔ تو اس میں جو ہے ان کے جو مواقع ہوتا ہے وہ سعد بن ربیعہ سے ہوتا ہے، جو تھوڑے رچ صحابی تھے، اور انہوں نے جا کر کے پھر کہا کہ اچھا ٹھیک ہے عبد الرحمن چلو گھر چلو۔ انہوں نے جا کے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، دیکھو بھائی یہ میرے 2 گھر ہیں، اس میں سے جو تمہیں اچھا لگے وہ میں خالی کر دیتا ہوں، یہ میری 2 سواریاں اس میں سے تم ایک لے لو، اور یہ میری 2 بیویاں ہیں، اس میں سے تم دیکھ لو جو تمہیں اچھی لگے اس کو میں طلاق دیتا ہوں، تم اس سے شادی کرو۔ یہ وہ لیول ہے جو صحابہ نے، انصار و مہاجر نے پیش کیا کہ سب کچھ جو ہے وہ قربان کر دیا اپنے بھائیوں کے لیے۔ اب آپ دیکھیے ہم لوگ ہوتے تو کیا ہوتے، اگر وسیم مجھے آفر دے تو میں جو ہے نا میرے خیال سے بیوٹیفل ون آئی ہیو سلیکٹڈ فار مائی سیلف، رائٹ؟ لیکن انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا نہیں بھائی تمہیں اچھا رکھے تمہارا بھائی، تمہارا جو ہے مجھے یہ مت کرو، مجھے یہ بتا دو جو ہے بازار کا راستہ کیا ہے۔ He goes there, he starts a business and he becomes a very very rich businessman۔ بعض روایات میں آتا ہے انہوں نے کہا کہ میرا معاملہ یہ کر میں مٹی کو بھی چھو دوں تو جو ہے وہ سونا بن جائے۔ الحمدللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا ایک خاص جو ہے، میں نے ابھی پڑھا تھا کچھ دنوں پہلے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ازواج مطہرات کو جب حج کرانے کے لیے بھیجتے تھے تو ہی واز دا اونلی پرسن ہو واز الاؤڈ ٹو ٹیک دیم۔ ان کی پوری گائیڈنس، ان کی پروٹیکشن کے اندر جو ہے ان کو حج پہ لے جایا جاتا تھا اور پھر حج سے جو ہے واپس لایا جاتا تھا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اسپیشل سٹیٹس ہے کہ حضرت عمر نے جو ہے ان کو خاص طور سے ازواج محترات اور ان کی جو ہے ویسی خبرگیری کرنا، ان کے لیے پیسے بھیجنا وغیرہ جو ہے، یہ خاص طور سے جو ہے آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ جو ہے جو جب اسلامی فتوحات ہو گئیں تو سب کے جو ہے نا وہ وظیفے مقرر ہو گئے۔ وظیفے مطلب اسکالرشپ یا جو کیا کہیں گے بھائی، وظیفہ از سم تھنگ لائک پینشن۔ تو جو ہے اس میں جو پینشن کا اسکیل تھا آپ کو شاید معلوم ہوگا، سب سے زیادہ بدری صحابی، اس کے بعد پھر اور اس طریقے سے گریڈز تھے، لیکن ازواج محترات کا ان سے بھی زیادہ تھا۔ ازواج محترات کو غالباً 10,000 ملتے تھے اور پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو اور 2,000 زیادہ ملتے تھے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبوب بیوی تھی۔ 10,000 ان کو اسپیشلی 12,000، اور باقی بدری صحابیوں کو جو ہے وہ 5,000۔ بلکہ مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے جو ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب 3,000 وظیفہ مقرر کیا تو ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ نے ان کا جو ہے 3,000 کیا ہے، جبکہ میرا جو ہے ان کا تھوڑا زیادہ تھا، شاید 3 سے زیادہ تھا، جبکہ ہم دونوں آدمی برابر ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا میں نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا تم بیوقوف آدمی، تم کیا بات کر رہے ہو، تم اب اپنے آپ کو اسامہ بن زید سے کمپیئر کر رہے ہو۔ ارے بھائی اسامہ بن زید تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین آدمی کے بیٹے ہیں، ان سے تمہارا کیا مقابلہ، ہٹو کنارے ہو۔ یہ جو ہے وہاں پہ کمپیریزن تھا۔ تو دوستو، عزیزو اور ساتھیو، ہم کتنا بھی کام کریں، کوئی کتنی بھی بات کریں صحابہ کی، کم ہے۔ کوشش کرنا چاہیے ہم کو زیادہ سے زیادہ ان کے بارے میں پڑھیں، ان سے زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں۔ الحمدللہ یہاں پہ 2 کتابیں موجود ہیں۔ ہمارا جو سیٹرڈے کا سیشن ہوتا ہے اس میں ہم لوگ الحمدللہ صحابہ کی سیریز پڑھ رہے تھے اور ساری ختم ہو گئی، تو اب ہم نے صحابیات کی شروع کر دیا ہے۔ تو آپ بھی جو ہے کوشش کریں کہ انشاءاللہ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، ایک ولولہ، جوش پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کچھ ایٹ لیسٹ some factor of it, maybe 1%, 0.01%, some percent we can do انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔